إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ مسلمانوں کا وجود صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں۔ اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ انسان کون ہے؟ مسلم، غیر مسلم، دونوں یا ایک؟ اگر مسلمان ہی مراد ہوتے کہ مسلمانوں کا کام مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے تو شاید یوں کہا جاتا کنتم خیر امت اخرجت للامت، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو امت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہا، اخرجت للناس، تم کو انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ تو اس ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی فکر ہوگی۔ ہماری سوچ جیسے یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی برائی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، یہی فکر ہم کو غیر مسلموں کے بارے میں بھی کرنی ہے کہ ہمارا انسانی بھائی برائی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کی سوچ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، آپ کو تو عالم کے لیے پیدا کیا گیا، عالم کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس عالم میں مسلم، غیر مسلم سب ہیں، سب کی فکر آپ کو تھی۔ تو یہی حال اس امت مسلمہ کا ہے، اس کا وجود سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کو سوچنا ہے، محنت کرنی ہے سارے انسانوں کے لیے کہ ہر انسان اچھا بن جائے، ہر انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہ سوچ کیسے پوری ہوگی؟ ترکیب بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگ اچھی باتیں سنیں گے، اچھائی کو اپنائیں گے،
बुरी बातों की मजम्मत सुनेंगे, बुरी बातों से दूर होंगे, अच्छाई को अपनाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरी बातों से बचेंगे तो जहन्नम से बचेंगे। तो लोगों को जन्नत की दावत दोगे, जहन्नम से डराओगे। तो मुसलमानों का काम सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में भी करना है। अच्छाई की दावत, बुराई से रोकना। अच्छी तो बातें तो बहुत सारी हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सच बोलो, हलाल कमाई खाओ। सारी अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात क्या है? अगर लोग मशवरा के लिए बैठें तो किसी की राय कुछ हो, किसी की राय कुछ हो, इख्तिलाफ हो जाए। अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ को ख़त्म करते हुए खुद ही मुतय्यन कर दिया कि सबसे अच्छी बात क्या है। कहा अल्लाह ताला ने, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद अच्छा काम करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ। तो एक मुस्लिम का सबसे अच्छा काम इस्लाम पर अमल करना और उसकी दावत देना। दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? क्या अल्लाह किसी घर में बैठा है और कहना है आओ दर्शन कर लो, ज़ियारत कर लो? नहीं, अल्लाह ताला तो सातों आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तो फिर अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? अल्लाह की तरफ बुलाने का मतलब अल्लाह के बताए हुए रास्ते की तरफ बुलाना। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, उदउ इला सबीले रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। ये रब का बताया हुआ रास्ता क्या है? रब का बताया हुआ रास्ता दीन इस्लाम है। कहा अल्लाह ताला ने, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा अल्लाह ताला को कोई दीन कबूल नहीं। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा तो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कि अल्लाह ताला को सिर्फ दीन इस्लाम ही महबूब और पसंदीदा है। कहा अल्लाह ताला ने, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम सब के लिए राजी हो गया दीन इस्लाम से। दीन इस्लाम की क्या खूबी है कि अल्लाह ताला इसी दीन को पसंद करता है, किसी और को नहीं। दीन इस्लाम की खूबी तौहीद है। तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इसलिए इबादत उसी की जाए। कहा अल्लाह ताला ने, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अबुदूहु। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम सब का रब है, सबको पालने वाला वही एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं। क्यों कोई और इबादत के काबिल नहीं? जवाब है, खालिक़ु कुल्लि शै, इसलिए कि अल्लाह ही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। फ़अबुदू, तो इबादत उसी की करो, इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। और जान लो अल्लाह ताला तन्हा खालिक है, उसके अलावा सब मखलूक हैं, तो इबादत तन्हा अल्लाह की हो। कहा अल्लाह ताला ने, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, अल्लाह के अलावा जिसको भी लोग पुकारते हैं, जिसकी भी इबादत करते हैं, जिससे भी मांगते हैं, ला यख़्लुक़ून शैअन, उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया है, व हुम युख़्लक़ून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। तो इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। खालिक बेनियाज़, वो सबको देने वाला, दूसरे सब लेने वाले। मांगो देने वाले से, लेने वाले से क्या मांगते हो? अल्लाह के अलावा सब मखलूक, जिस अल्लाह के अलावा जिसको तुम पुकारते हो, जिससे मांगते हो,
اس میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق، تم بھی اللہ کی مخلوق۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری ہی طرح ہیں۔ تو اپنی ہی جیسے مخلوق کی عبادت کر کے تم کیا پاؤ گے؟ تم بھی محتاج، وہ بھی محتاج، بے نیاز تو ایک اللہ کی ذات، دینے والا وہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہو اے اللہ سارے ملکوں کا تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو۔ تو عبادت کرو اس کی جس کی قوت ہر چیز پر ہے۔ مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟ تو تم خالق کی بھی عبادت کرتے ہو، مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہو، دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرے وہ اور وہ ذات جو نہ پیدا کرے وہ دونوں برابر کہ عبادت اس کی بھی کرتے ہو اس کی بھی کرتے ہو؟ اور اس کے تم کو ملے گا کیا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو اس پر کچھ نہیں۔ کھجور دیکھتے ہو اس کے بیج پر سفید جھلی ہوتی ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے، تو اس سے مانگ کر تم کیا پاؤ گے؟ مانگو اس سے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ مخلوق کتنا بے بس ہے دیکھو گے، دیکھو اس کی بے بسی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی۔ ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کر لو اور کہو کہ سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر دیں، مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ارے مکھی بنانا تو دور کی بات، ان کی بے بسی دیکھنا ہے۔ دیکھو یہ جو چڑھاوے تم چڑھاتے ہو اس کو کھاتا کون ہے دیکھتے ہو؟ چوہے، بلی، مکھی کھاتی ہے، اور یہ مکھی سے اپنے چڑھاوے کو بچا نہیں سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی ان کے چڑھاوے کو ان سے چھین کر کے بھاگے، لن یستنقذوہ منہ، وہ اپنے چڑھاوے کو بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے وہ شخص جو اس سے مانگتا ہے، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ تو کمزور بیچارہ پڑا ہی ہوا ہے۔ کہ ذرا سوچو تو جس سے تم مانگ رہے ہو بدھ کی شکل میں اگر ہے تو اس کو بنایا کس نے؟ کسی انسان نے۔ جہاں تم پوج رہے ہو وہاں پر رکھا کس نے؟ کسی انسان نے۔ اگر اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے وہ اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں۔ تو پھر اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، بھئی پوجا اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم جو کچھ کرتے ہو صلاحیت اس نے دی ہے، تمہارا خالق، تمہارے عمل کا خالق جو ہے اللہ، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟ اسی کو کہا جاتا ہے توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا،
ان کا کام بنیادی یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو بس میرا کام ہو گیا، نجات مل جائے گی؟ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ کیوں بلاؤں؟ کیا پڑی ہے مجھے؟ لوگوں کی کیا پڑی ہے؟ کیوں ان کے پیچھے محنت کروں؟ وَإِلَيْهِ مَآبْ، مجھے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھ کو تو یہ کرنا ہی ہے۔ اور یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اور کون یہ کام اور کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرے۔ رسول کی اتباع کرنے والا کون؟ مسلمان، سارے مسلمان، مرد ہوں یا عورت، خواتین، سارے مسلمانوں کا، علماء ہوں یا عوام کو من اتبعنی، یہ کام ہر اس شخص کا ہے جو میرا فالوور ہے۔ تو رسول کا فالوور کون؟ صرف مسلمان مرد، مسلم عورتیں نہیں۔ تو مسلم مرد بھی، مسلم عورتیں بھی، علماء بھی، عوام بھی، کہ سارے لوگ رسول کے فالوور ہیں۔ جو بھی رسول کا فالوور ہے تو اس میں علماء بھی آ گئے، عوام بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، خواتین بھی آ گئے، سب کا یہ کام ہے۔ اور سب یہ کام کیسے کریں گے؟ سب یہ کام کیسے کریں گے؟ تمہارا وجود اسی کام کے لیے ہے۔ اگر نہیں آتا تو سیکھو۔ اور صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، دعوت دین کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، متعدد طریقے ہیں۔ عالم ہوگا اس کا کام الگ، عوام ہیں ان کا کام الگ۔ عالم کیسے دعوت دیں؟ علماء کو سکھائیں گے کہ بھئی تمہیں اسی طریقے سے جانا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ دعوت دین کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ میدان میں نکلو لوگوں کو دین سمجھاؤ، نہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ پمفلیٹ لو، نہیں دین تم نہیں بول سکتے، پمفلیٹ لو، لوگوں تک پہنچاؤ جس میں اسلام کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے، دین کا تعارف ہے۔ نہیں بول سکتے، جو بولنے والے ان کے ساتھ نکلو، کہ ایک سے زائد آدمی ہو، ان سے قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کے ساتھ ہی اختیار کیا، فَأَعْزَزْنَاهُ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ دو نبی سے کام نہیں چلا تو تیسرے نبی کو ہم نے بھیجا کہ چلو اس کا ساتھ دو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بھئی دعوت کا ایک ہی طریقہ نہیں، تمہارے اندر دعوت کی تڑپ ہے، کام کرنا چاہتے ہو تو سنو، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کرنا چاہے گا ہم اس کو راستے بتائیں گے کہ یہ راستے سے کر سکتے۔ تم قرآن چھاپو تقسیم کرو، پمفلیٹ چھاپو تقسیم کرو، نکلو تقسیم، مختلف طریقے ہم بتائیں گے، بس تمہارے دل میں تو یہ ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، تو دیکھو راستے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کرنا چاہے گا ہم ان کو راستے دکھائیں گے کہ اسی راستے سے تم دین کی دعوت دے سکتے ہو۔ اور اگر نہیں کریں تو مسلمانوں کا وجود خود دین پر قائم رہنے اور دین کی دعوت کے لیے ہے۔ اگر مسلمان نہ کرے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی جنت کی گارنٹی ختم۔ ارے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جنت کی گارنٹی ختم؟ ہاں ختم۔ دنیا میں بھی عذاب؟ ہاں دنیا میں بھی عذاب۔ کیسے بھائی؟ توحید ہم کو نہیں بچائے گی؟ نہیں بچائے گی۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو،
اپنے آپ کو دیندار بنا لو، توحید پر قائم ہو جاؤ، نماز روزے کے پابند ہو جاؤ۔ لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے۔ اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے۔ کہی تو بڑی اچھی بات کہی، ہم الحمدللہ توحید پر قائم ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا نہیں تو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پیچھے پھرنے کی؟ اے بھائی یہ سنو، نماز پڑھو، اے روزہ رکھو، شرک چھوڑو، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے محنت کی، جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے دین کی دعوت چھوڑی، بہت سارے لوگوں نے۔ خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ اس آیت کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ دعوت کی کیا ضرورت، ہم تو ٹھیک ہیں۔ جمع کیا، کہا، جمع کر کے کہا، ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے؟ سنو، وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، پورے طور سے اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، ان یعمہم، دونوں کو شامل ہو، جو کھڑا ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اس کو بھی، اور جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی۔ یہاں ظالم کون اور کون ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، اس کے مقابلے میں نہ قتل، نہ چوری، نہ زنا، کوئی جرم اس کے مقابلے میں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، مگر شرک ایسا جرم کہ اس کی بخشش نہیں، تو شرک سب سے بڑا ظلم۔ مسلمان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے قدم قدم پر شرک ہوتا ہے، مگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیسے روکے مسلمان؟ کیا کھڑا ہو جائے مندروں کے پاس اور وہاں سے بھگائے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ شرک کو روکنے کا طریقہ توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، کہ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو، تم دعوت کے ذریعے سے تم بدلو گے، زبردستی نہیں کرو گے کسی کو۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے بس، لست علیہم بمسیطر، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا ہے، آپ کو دین پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، تو مسلمانوں کا کام توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اچھے انداز میں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے اگر ایسا کیا تو پھر آپ کی نجات، اگر نہیں تو کتنا بڑا جرم ہے غیر مسلموں کو دعوت نہ دینا۔ سنیے یہ آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اللہ نے کہا گواہی دینے کے لیے مگر نہیں دے رہا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے چنا ہے مگر وہ نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کیا دلیل؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، یہاں مسلمان مراد ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ کیا گواہی؟ وہی گواہی جو انبیاء اور رسول دیں گے، کیا؟ توحید کی گواہی، کہ ہم نے تیرا پیغام توحید کا لوگوں کو پہنچا دیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ میں نے تو ان کو وہی باتیں بتائیں جن کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، وہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے،
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اس بات پر گواہ رہا. تو یہی گواہی مسلمانوں کو دینی ہے. اگر مسلمان ان تک نہیں پہنچاتا ہے توحید کا پیغام تو پھر سب سے بڑا مجرم اس جرم کی سزا دنیا میں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے، تو ایسے چھپانے والوں کو اللہ کی لعنت ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اللہ کا عذاب ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو چھپایا، قرآن کو چھپایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا، حتیٰ کہ اللہ کو بھی چھپایا. اللہ کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی چھپا نہیں سکتا، مگر مسلمان نے کیسے چھپایا؟ چھپانا یوں، غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام کرشن فلاں فلاں، مسلمانوں کا بھگوان اللہ. آپ نے تعارف کرایا ان سے کہ اللہ جس کو تم ہمارا بھگوان سمجھتے ہو وہ تو سب کا بھگوان ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے. تو اللہ ہمارا بھی بھگوان، تمہارا بھی بھگوان، ہمارا بھی رب، تمہارا بھی رب. تم اللہ کو ہمارے ساتھ کیوں خاص کرتے ہو؟ تو ہم نے اللہ کو بھی چھپایا کہ بتایا ہی نہیں کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تمہارا بھی خالق ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کا اللہ کا تعارف لوگوں سے نہ پیش کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تعارف نہ کرانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے بھیجا. قرآن کا تعارف نہ کرانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سب کے لیے اتارا. تو مسلمان کا یہ کہنا قرآن ہماری کتاب، محمد ہمارے رسول، یہ اسلام کو چھپانا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ تو دنیا میں. آخرت میں جو ہم نے کہا کہ آخرت میں جنت کی گارنٹی بھی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یہ آزمائش کس قسم کی؟ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں کہ کون ہماری راہ میں محنت کر رہا ہے، ہمارے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون محنت کر رہا ہے. اگر ایسا کرتے ہو تب تو سچے مومن، ورنہ جھوٹے. تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ورنہ نہیں. کہا بھائی جنت کی گارنٹی ورنہ نہیں، پڑھی آئے. کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم سمجھتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کلمہ پڑھ چکے ہیں جنتی. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے. اگر اس راہ میں محنت کرتے ہو تو جنت کی بھی گارنٹی، ورنہ پھر یہ بھی گارنٹی ہٹا لی جائے گی. تو مسلمان اب کہاں کا کھڑا ہے؟ دیکھیں نہ دنیا میں ہمیں سکون، نہ آخرت میں سکون. ہم ہیں کس کام کے؟ تو جس کام کے لیے ہمارا وجود ہے وہ کام میں لگ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، یعنی اس کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام، دین کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.